نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک کے متعلق دو باتوں کو سمجھیں گے۔ پہلی تو یہ کہ قرآن پاک کو معجزہ کیوں کہا گیا، اس کی کیا وجہ ہیں، ان کو سمجھیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن پاک نے جو چیلنج کیا تھا کہ کوئی اس کی مثال پیش کر دے، تو اس کی مثال پوری دنیا کیوں پیش نہیں کر سکی، کیا وجہ تھیں اس کی، ان باتوں کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن پاک میں کئی علوم جو ہیں شامل ہیں، کئی علوموں کا مجموعہ یہ کتاب ہے کہ اس میں علم نحو، علم کلام، علم بلاغت، علم فصاحت اور علم منطق اور علم فلسفہ اور اس طرح کے اور کچھ علوم ہیں جن کا یہ مجموعہ ہے، اور اس میں انسان کی پرسنل اور سوسائٹی کی زندگی کے متعلق بہت اچھے اور بہترین جو ہے ہدایات ذکر کیے گئے ہیں، پیش کیے گئے ہیں، جس میں انسان کی جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی جو ہے تربیت کا نظام، مکمل نظام موجود ہے۔ اور اس کے اندر گھر بار کے نظام سے لے کر سیاست اور مملکت کے نظام تک کی جو ہے بہترین اصول اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اور جس جگہ اور جن لوگوں پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ عرب کا علاقہ ہے، اور وہ ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر کوئی خوشگوار ایسی چیز نہیں ہے کہ باہر سے کوئی وہاں پہ جانے کی خواہش کرے۔ یعنی اس زمانے میں یہ تھا کہ کوئی وہاں جانا یعنی پسند نہیں کرتا تھا، صرف ایک کعبہ ہی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے لوگ وہاں پر جایا کرتے تھے، اور نہ وہاں کے راستے آسان تھے، اور وہاں پر ان لوگوں کی تربیت کا، تعلیم کا، پڑھنے پڑھانے کا کوئی سلسلہ، کوئی نظام نہیں تھا۔ یعنی وہاں کی اکثریت جو ہے جاہل تھی۔ صرف ایک چیز تھی جو قدرتی اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو دی گئی تھی، وہ یہ کہ وہ اپنی مادری زبان جو کہ عربی ہے اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے تھے اور جانتے تھے، اور اس کے اندر شعر و شاعری کے بہت ماہر تھے۔ ان باتوں میں دو لفظ آئیں گے، ایک ہے فصاحت اور دوسرا بلاغت۔ تو فصاحت و بلاغت کہتے ہیں یعنی اپنی بات کو اس انداز میں پیش کرنا کہ اس کے اندر الفاظ بھی بہت کم ہوں، یعنی زائد الفاظ بھی نہ ہوں، اور بات کے اندر بہت سارے معنی ہوں۔ یعنی کم الفاظ میں بہت جامع اور یعنی مؤثر و اثر والی بات کو کہہ دینا، اس کو فصاحت و بلاغت کہتے ہیں۔ تو یہ بات ان لوگوں میں قدرتی موجود تھی کہ دنیا سے اس معاملے میں وہ سب سے آگے تھے، کہ دنیا میں ان کی طرح فصاحت اور بلاغت رکھنے والا اپنی زبان کے اندر دوسرا کوئی موجود نہیں تھا، کہ وہاں کا بچہ بھی شعر و شاعری جو کہتا تھا تو وہ اتنی جو ہے فصیح و بلیغ ہوا کرتی تھی کہ دنیا کے اور جو ادیب ہوا کرتے ہیں، ادیب کہتے ہیں زبان کے ماہر کو، یعنی لینگویج کا ایکسپرٹ، تو دنیا کے جو دوسرے ادیب ہوا کرتے تھے وہ بھی ان کے بچوں کی شاعری کو سن کر حیران رہتے تھے۔ اور پھر اسی ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تشریف لائے۔ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہی ہو گیا تھا، اور والدہ کا 6 یا 7 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا۔ اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا جو تھے وہ بہت ہی سخی اور فیاض، یعنی بہت زیادہ لوگوں کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرنے والے تھے، لوگوں کی مدد کرنے والے تھے، تو جس کی وجہ سے ایسا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا، یعنی اتنا کوئی مال چھوڑ کر نہیں گئے تھے کہ جس کے ذریعے سے زندگی گزارنا آسان ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ جو تعلیم کے لیے ہوتا ہے، علم سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، وہ اسی حالت میں گزر گیا۔ اور دوسرا یہ کہ وہاں پر کوئی تعلیم کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، نہ مدرسہ، نہ اسکول، اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، اور اگر ہوتی بھی تو چونکہ کوئی
ذریعہ نہیں تھا تعلیم کا تو وہ مشکل تھی، چونکہ عرب اکثر امی کہلاتے تھے، یعنی بے پڑھے لکھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح ہر قسم کی تعلیم سے بے خبر رہے، اور وہاں پر نہ کوئی ایسا عالم تھا کہ جس سے کوئی علم سیکھا جا سکے، کوئی علم کی باتیں سیکھی جا سکیں، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ آپ کو اپنا خود کا نام لکھنا بھی نہیں آتا تھا۔ اور مزید یہ کہ عرب کا جو ایک فن تھا جس کو جو انہیں قدرتی دیا گیا تھا، یعنی شعر و شاعری کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں یہ بات موجود تھی اللہ کی طرف سے کہ اللہ کے نبی کو اس کے اندر بھی اپنا یعنی کوئی دلچسپی نہیں تھی، تو اللہ کے نبی ان کی کسی مجالس میں، شعر و شاعری کی مجالس میں شرکت نہیں فرماتے تھے، اور نہ کوئی شعر و شاعری لکھا کرتے تھے، نہ کبھی کہتے تھے۔ اور اللہ کے نبی کا اس طرح کسی بھی علم کے ذریعے سے تعلق نہ ہونا یہ اللہ کی طرف سے تھا، اس لیے تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی کے ذریعے سے ایک بہت بڑا معجزہ دکھانا تھا۔ علم نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی بچپن سے ہی بہت شریف آدمی اور بہت اچھے اخلاق والے تھے، اور بہت ہی یعنی جو ہے مائنڈیڈ قسم کے انسان تھے، اور دیانتداری اور امانت یہ تو اللہ کے نبی کی بہت یعنی غیر معمول ایک صفت تھی، تو جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا جاتا تھا، یعنی امانت دار کہا جاتا تھا۔ سچائی بھی بہت زیادہ عرب کے اندر معروف اور مشہور تھی۔ اب 40 سال تک اللہ کے نبی اسی جگہ رہے، اور نہ کوئی علم کا ذریعہ تھا، نہ کوئی شخص تھا جو علم سکھانے والا ہو، اور اس کے علاوہ یہ کہ کسی دوسرے ملک بھی نہیں گئے کہ وہاں پر جا کے علم سیکھ لیا ہو۔ صرف تجارت کے لیے 2 مرتبہ شام کا سفر کیا، لیکن وہ بھی صرف چند دنوں کے لیے کہ جس میں اتنا علم سیکھنا کوئی مطلب ممکن ہی نہیں تھا۔ اور اس 40 سال کی زندگی میں نہ نبی نے کبھی قلم یا کتاب کو ہاتھ لگایا، نہ کسی مکتب یا مدرسے میں تعلیم حاصل کی، اور نہ کبھی نظم و شعر یعنی شعر و شاعری کے اندر اپنے آپ کو لگایا۔ اور پھر ٹھیک 40 سال کے بعد آپ کی مبارک زبان پر وہ کلام آنے لگا کہ جس کا نام قرآن ہے، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، جو کہ اتنا فصیح اور بلیغ تھا، اور معنی کے اعتبار سے اتنے سارے علوم کو اپنے اندر لیے ہوئے تھا کہ وہ عقلوں کو حیران کرنے والا تھا۔ کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جب عرب تو ویسے بھی کلام کے ماہر تھے عربی کے، تو انہیں تو سن کر ہی حیرت ہونے والی بات ہے کہ جس شخص نے پوری زندگی میں کبھی کوئی علم سیکھا نہیں، کبھی کچھ پڑھا لکھا نہیں، اس کے بعد اور یہ کہ شعر و شاعری کا بھی کوئی دلچسپی نہیں اس کے اندر بھی، تو پھر اتنا زبردست کلام کیسے پیش کیا؟ اس چیز نے عقلوں کو حیران کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھایا کہ کسی بھی علم سے تعلق رکھے بغیر ایسا کلام پیش کیا کہ دنیا کے لوگ اس کو سن کر حیران ہو گئے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج ساری دنیا کو بھی دے دیا کہ تم اس کی مثال پیش کر کے دکھا دو۔ تو ایک طرف تو قرآن پاک کا یہ چیلنج تھا، اور دوسری طرف دنیا کی جو ہے مختلف اور مخالف طاقتیں تھیں جو اسلام کو مٹانے کے لیے اور اسلام کو ہرانے اور شکست دینے کے لیے اپنی جان، مال، اولاد، عزت، آبرو سب کچھ داؤ پر لگانے کے لیے تیار تھیں۔ لیکن قرآن نے یہ چیلنج کر دیا کہ اگر تم اسلام کو اور نبی کو جھوٹا مانتے ہو تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ تم اس کلام کو جس کو تم جھوٹا کہہ رہے ہو اس کی کوئی مثال پیش کر دو۔ اگر تم مثال پیش کر دیتے ہو اور اپنے دعوے میں سچے ہو جاتے ہو تو اسلام ویسے ہی مغلوب ہو جائے گا۔ لیکن ان قوموں نے اس بات کو قبول نہیں کرا، کیونکہ نہ کسی میں اس بات کی طاقت تھی اور نہ جرأت تھی کہ وہ قرآن کی مثال پیش کر دے۔ تو اس سے
قرآن پاک کا سچا ہونا ثابت ہوتا ہے، اور یہ کہ ایک امی شخص جو بالکل کسی بھی علم کا جاننے والا نہیں تھا، اس کے زبان سے اس کلام کا ظاہر ہونا اور اس علوم کے مجمع کی کتاب کا، یعنی ایسی کتاب کا جس کے اندر ہر علوم موجود ہے، ہر قسم کی رہنمائی موجود ہے، ایک ایسے شخص کی زبان سے ظاہر ہونا کہ جس کا پوری زندگی میں علم کے کسی بھی باب سے، کسی بھی شعبے سے تعلق نہ ہو، یہ ایک اعجاز اور ایک معجزہ ہی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آج کا سبق یہیں تک۔ اب ہم اس کے علاوہ کی جو دوسری وجہ ہیں کہ قرآن کو معجزہ کیوں کہا گیا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی وجہ موجود ہیں، ان کو پڑھیں گے۔ آج کا سبق یہیں تک۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں قرآن کی حقانیت پیدا فرمائے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔